یہ بھائی نے پوچھا کہ ہم ٹھیک ہے چلو ایک امام کو فالو کریں، لیکن ضرورت کیوں پیش آئی کہ یہ امام حنیفہ اور یہ امام شافعی، یہ ضرورت کیوں پیش آئی؟ میں آپ کو اس کی وجہ بتاتا ہوں. دیکھو، ان میں فرقہ واریت سے بچنے کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ نے جناب کچھ بھی اٹھا کے شروع کر دو. طریقہ یہی ہے کہ جو چاروں میں سے جس فقہ کو فالو کر رہا ہے بھائی ٹھیک ہے. ہاں، شرک اور بدعت میں کسی کی بات نہیں سنی جائے گی. یہ بدعتیں کسی امام کے نزدیک جائز نہیں ہے، اس میں بھی لڑنا بھیڑنا نہیں ہے، محبت سے تمیز سے سمجھانا ہے. ایسا نہ ہو کہ یہاں آپ نے ایک لڑائیاں شروع کر دی تو مسائل جو ہے وہ اسی طرح ہوں گے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے، اس کے علاوہ کوئی حل؟ ہر اسکالر دوسرے دن کوئی نئی بات مارکیٹ میں لا رہا ہوتا ہے، اب ہم اس کو سمجھاتے رہتے ہیں بھائی یہ غلط کر رہا ہے، یہ تمہیں مس گائیڈ کر رہا ہے. تو جو اسکالرز عالم نہیں ہے نا، ان سے میری گزارش ہے کہ آپ اپنی لمٹ کو کراس کرنے کی کوشش بولو نہ کریں. ہم یہ نہیں کہہ رہے آپ مذہبی چینل نہ بنائیں، آپ اپنی لمٹ کو کراس نہ کریں. حلال حرام آپ کا کام نہیں ہے، یہ علماء کا کام ہے. آپ کہتے ہیں 2 نمبر مولوی، بھائی 1 نمبر بھی مولوی ہوتے ہیں، 2 نمبر بھی ہوتے ہیں تو 1 نمبر بھی کیا ہوتے ہیں؟ جیسے ڈاکٹروں میں 2 نمبر ہیں تو 1 نمبر بھی کیا ہوں گے؟ ڈاکٹر ہوں گے. تو مفتیوں کا کام ہے مسائل بتانا. اگر اس میں 2 نمبر ہیں تو 1 نمبر بھی مفتی ہوں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ چونکہ ڈاکٹر سارے 2 نمبر ہو گئے اب علاج ہم قصائیوں سے کروائیں گے جا کے، یہ نہیں ہو سکتا. ہاں، عقیدے میں جو ہے کسی فقہ کو نہیں فالو کیا جاتا، عقیدہ تو قرآن و سنت نے بہت واضح انداز سے بیان کر دیا ہے. اسی طرح جو اجماعی مسائل ہیں اس میں کسی کو فالو نہیں کیا جاتا. اب میں 5 نمازیں اس لیے تھوڑی پڑھتا ہوں کہ ابو حنیفہ نے کہا، بھائی امام حنیفہ نہیں بھی کہتے نمازیں کتنی ہیں؟ 5 ہے. فالو جب کیا جاتا ہے جب دونوں طرف دلائل ہوتے ہیں، پھر اس میں ترجیح کس کو دینی ہے. اختلافی مسائل جو ہوتے ہیں ان اختلافی مسائل میں ایک کو فالو کرو، دوسرے کو برا بھلا بولو نہیں. یہ ہے، یہ میرا خیال ہے یہ بالکل واضح بات ہے. یہ بھائی نے پوچھا کہ ہم ٹھیک ہے چلو ایک امام کو فالو کریں، لیکن ضرورت کیوں پیش آئی کہ یہ امام حنیفہ اور یہ امام شافعی، یہ ضرورت کیوں پیش آئی؟ میں آپ کو اس کی وجہ بتاتا ہوں. دیکھو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن نازل ہوا، مختلف چیزوں پہ لکھا گیا. وہ جس صحابہ کو جو آیت ملتی تھی نا، وہ کوئی کھجور کے چمڑے پہ لکھ لیا کرتے، کوئی ہڈی پہ لکھ لیا کرتے. قرآن کو الحمد سے لے کے والناس تک اس ترتیب کے ساتھ ایک کتاب میں جمع نہیں کیا گیا تھا، سینوں میں محفوظ تھا. کسی صحابی نے قرآن جمع کیا، سورہ آل عمران پہلے ہے اور سورہ نساء پہلے اور سورہ آل عمران بعد میں. عبداللہ بن مسعود کے پاس جو قرآن تھا، انہوں نے سورہ فاتحہ لکھی نہیں اس میں، اور نہ سورہ فلق سورہ ناس لکھی. ان کا کہنا یہ تھا بھائی یہ تو بچے کو یاد ہوتی ہے، اس کو لکھنے کی کیا ضرورت. تو اس وقت قرآن کو اس خاص ترتیب میں ترتیب دینے کی اور لکھنے کی ضرورت نہیں تھی. زمانہ جیسے جیسے بدلتا ہے تو چیزوں کی ضرورت پیدا ہوتی ہے، اسی حساب سے چیزوں کو آرگنائز کیا جاتا ہے. ہوا یہ کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آذربائیجان فتح ہو چکا تھا حضرت عثمان کے دور حکومت میں. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عثمان کو خط لکھا کہ لوگوں کے پاس اپنے اپنے قرآن ہیں اور ان میں آپس میں اختلاف شروع ہو گیا ہے. ایک کہہ رہا ہے میں نے تو فلاں صحابی سے یہ قرآن لیا، اس میں تو یہ والی صورت ادھر ہے، یہ والی ادھر ہے. دوسرا کہہ رہا ہے یہ والا تو میں نے فلاں سے لیا، اس میں تو سورہ فلق سورہ ناس ہے ہی نہیں، تو کون سا قرآن لے آیا؟ حضرت حذیفہ نے حضرت عثمان کو خط لکھا کہ اگر اس امت کو ایک قرآن پہ، ایک ترتیب پہ، گورنمنٹ کے لیول پہ جمع نہیں کیا گیا تو اس امت میں وہی اختلاف پیدا ہوگا جو یہود و نصارہ میں ہوا ہے. کیا مطلب؟ اور مزید قرآن بھی تحریفیں بھی شروع ہو سکتی ہیں. بعض صحابہ کو اس رائے سے اتفاق نہیں تھا کہ جو کام ہم نے نبی کے دور میں نہیں کیا ہم کیوں کریں بھائی. وہ حضرت عائشہ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا آپ اپنا نسخہ دکھائیں جو جس میں قرآن ہے. تو حضرت عائشہ نے دیکھا تو اس میں وہ صورتوں کی ترتیب الگ تھی جو اس شخص کے پاس تھی. اس نے کہا یہ تو الگ ترتیب ہے، آپ کی الگ ترتیب ہے. حضرت عائشہ نے فرمایا اس سے کیا ہوتا ہے، تم نے یہ صورت پہلے لکھ لی اور یہ والی بعد میں لکھی، سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو شروع میں تو فرق نہیں پڑ رہا تھا، لیکن جب یہ چیز پھیلتی ہے تو فتنہ پرستوں کو فتنے کا موقع ملتا ہے. تو یہ ضروری ہوتا ہے کہ بھائی ایک کتاب ہو پوری دنیا میں، اسی ترتیب سے چھپے گی، اس میں ذرا سی بھی کسی کو دائیں بائیں بھی آگے پیچھے بھی کوئی صورت کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے حکومتی سطح پہ کیا کیا کہ صحابہ میں جو بڑے بڑے حفاظ تھے ان کو بلا کے الحمد سے لے کے والناس تک اس ترتیب پہ قرآن جمع کیا جو آج ہمارے پاس موجود ہے. ایک ہی لفظ کو لکھنے کے 2 طریقے بھی تھے. جیسے یہ جو تابوت کا لفظ ہے، تابوت یہ گولتا سے بھی لکھا جاتا تھا اور لمبی تا سے بھی، کسی نے گول سے لکھا ہوا تھا کسی نے لمبی سے. یہ بھی تو بعد میں اختلاف ہو سکتا تھا نا، اگلا کہتا ہے اس کی قرآن میں 2 تا یوں لکھا ہوا ہے، میرے میں لمبی تا سے، یہ لڑتے آپس میں جنگیں ہوتی. حضرت عثمان نے کیا کیا بھائی، جو اہل حجاز کس طرح سے لکھتے ہیں دیکھا کہ بھئی یہ لمبی تا سے لکھتے ہیں، تو انہوں نے جو خود قرآن تیار کروایا اس میں کون سی تا سے لکھا؟ لمبی والی تا سے، گول تا سے نہیں لکھا. حضرت عثمان نے اس کے بعد کیا کیا ہے، جتنے نسخے پوری دنیا میں موجود تھے فوجیوں کو بھیج کے نا، جو اس وقت جو صحابہ تابعین جن کو آج کی پولیس کہا جا سکتا ہے، ان کو بھیج کے وہ نسخے جمع کی اور آگ لگا دی. بعض صحابہ نے نسخے دینے سے انکار کیا کہ ہم نے نبی کے دور میں یہ نسخہ لکھا ہے، ہم نہیں دیں گے. حضرت عثمان نے وہاں بھی بھیجا کہ زبردستی لو ان سے، ایک ہی نسخہ ہوگا پوری دنیا میں، وہ شائع کیا جائے گا. حضرت عبداللہ بن مسعود نے وہ نسخہ چھپا لیا، صحیح ہے نا، کوفہ میں، کہ بھائی میں نے نبی کے دور میں لکھا، میں نہیں دوں گا. اب وہاں جب صحابہ گئے، ان کا مقام چونکہ بڑا تھا، ان سے نہیں لے سکے، تو ان کے انتقال کے بعد پھر وہ نسخہ ضائع کیا گیا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ لیکن یہ حضرت عثمان نے ایسا خاندانی کام کیا کہ الحمد سے لے کے والناس تک قرآن پہ جمع کر دیا اور سارے نسخوں کا نام و نشان مٹا دیا اور کہا اب جس نے قرآن لکھنا ہے کہاں سے لکھے گا؟ بولو یہاں سے. یہ بات خوب اچھی طرح سمجھے میری یہ بات کو آپ.
تو وہ نسخے پھر لوگوں نے نقل کرنا شروع کیے, وہی چھپتے چھپتے آج پوری دنیا میں ہمیں ایک ٹینشن سے نجات دے دی کہ نہیں نجات دے دی. تو اس سے پتا چلتا ہے اب ہم اس مصحف کو کیا کہتے ہیں, مصحف عثمانی. اس مصحف کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اب کوئی پاگل اٹھ کے اعتراض کرے کہ مجھے تو مصحف محمدی چاہیے, میں عثمانی نسخے پہ عمل کیوں کروں گا, اسے کہا جائے گا بھائی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا نسخہ ہے, اس کو مرتب چونکہ حضرت عثمان نے کیا ہے اس لیے اس کی نسبت کس کی طرف کر دی جاتی ہے؟ حضرت عثمان کی طرف. اب ہم آگے چلتے ہیں. یہی حال ہوا حدیث کے ساتھ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حدیث کا معمول لکھنے کا بہت کم تھا. نارملی حدیث لکھی نہیں جاتی تھی, سینہ بسینہ چلتی تھی, مجھ سے فلاں نے بیان کیا, مجھ سے فلاں نے بیان کیا. تو تابعین کا جو پہلا دور ہے اس وقت تک حدیث کو لکھنے کی اور کتابوں کی شکل میں مرتب کرنے کی ضرورت محسوس بولو نہیں ہوئی. لیکن کیا ہوا, جھوٹی حدیثیں بھی آنا شروع ہو گئی. اب جب تک صحابہ تابعین کا یعنی قریبی دور تھا نا, اس وقت تک ان کو پتا تھا یہ صحیح ہے, یہ غلط ہے, یہ حدیث واقعی اوتھینٹک ہے, یہ غلط ہے. لیکن جب اسلام پوری دنیا میں پھیلا ہے, افریقہ تک چلا گیا, فرانس تک چلا گیا, آپ اندازہ لگاؤ, یورپ تک چلا گیا, اس وقت پھر ایسے لوگوں کو نہیں چھوڑا جا سکتا تھا. تو عمر بن عبدالعزیز نے خط لکھا بڑے محدث کے نام, انظر ما کان من حدیث رسول اللہ, بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی حدیث ہے ان کو ریٹن فارم میں لے کر آنا شروع کرو. اب حدیث کس میں ہوگی؟ کتابوں کی شکل میں ہوگی. کتابوں کی شکل میں حدیثیں مدون ہوئی. پھر اس کے بعد جھوٹے راوی آئے, کسی نے کیا بیان کیا, کسی نے کیا, محدثین نے کہا بھائی راویوں پہ الگ سے کتابیں لکھی جائیں گی کہ کون صحیح ہے کون ضعیف ہے, پوری کتابیں اسماء الرجال کی لکھی گئیں. آج وہ کتابیں الحمدللہ ہمارے درمیان موجود ہیں. اب کوئی اٹھ کے اعتراض کرتا اس کی ضرورت کیا تھی اتنی موٹی موٹی کتابیں لکھنے کی, نبی کے دور میں تو یہ کتابیں موجود نہیں تھیں, نبی کے دور میں تو نہ بخاری تھی نہ مسلم تھی, میں تو نبی کی حدیثیں کو مانوں گا, بخاری کی حدیثوں کو نہیں مانوں گا. اس کا مطلب وہ امت میں کیا پھیلا رہا ہے, فتنہ پھیلا رہا ہے کہ نہیں پھیلا رہا؟ بھائی یہ وہی حدیثیں ہیں جو مرتب ہو کے آگے جب آ گئی ہیں تو ابھی نہیں کو فالو کرنا پڑے گا, اب آپ کوئی نئی چیز نہیں لا سکتے. تیسری چیز ہوتی ہے فقہ. فقہ کسے کہتے ہیں؟ قرآن اور حدیث سے جو حلال و حرام کے مسائل اخذ کیے جاتے ہیں, یہ جائز ہے, یہ ناجائز ہے, یہ سنت ہے, یہ حرام ہے, یہ حلال ہے, یہ سنت مؤکدہ ہے, یہ غیر مؤکدہ ہے, یہ مکروہ ہے, یہ مکروہ تحریمی ہے, یہ سارے جو مسائل ہیں نا, یہ قرآن و سنت سے نکال کے امت کے سامنے پیش کرنا, اس عمل کو کیا کہا جاتا ہے؟ فقہ. تو صحابہ کے دور میں جیسے قرآن شروع میں مدون نہیں تھا, حدیث نہیں تھی, تو اسی طرح فقہ بھی مرتب نہیں تھا. جس کو بھی کوئی سوال پوچھنا ہوتا وہ صحابی کے پاس جاتا, اپنا مسئلہ پیش کرتا, صحابی اس کو جواب دیتے اور وہ ہنسی خوشی گھر آ کر اس مسئلے پر بولو عمل کرتا. جس نے جس صحابی کو جیسے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ویسے نماز پڑھنا شروع کر دیتا. ریٹن فارم میں کوئی کتاب بولو نا نہیں. کسی نے دیکھا صحابی رفع الیدین کر رہے ہیں, عبداللہ بن عمر کو دیکھا کہ بھائی یہ تو رکوع میں جاتے رفع الیدین کر رہے ہیں, انہوں نے کیا کیا, رکوع میں جاتے ہوئے رفع الیدین کرنا شروع کر دیا. عبداللہ بن مسعود کوفہ میں تھے, حضرت علی بھی کوفہ میں تھے, وہاں کوفہ والے لوگوں نے حضرت علی اور عبداللہ بن مسعود کی نماز دیکھی, انہوں نے دیکھا کہ یہ تو رکوع میں جاتے ہوئے رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع الیدین نہیں کرتے, انہوں نے کیا کہا کہ بھائی ہم نے کیا کرنا ہے, اسی کو فالو کیا, انہوں نے رفع الیدین بولتے کیوں نہیں کیا. لیکن دونوں میں سے کسی نے بھی ایک دوسرے پہ طنز نہیں کیا, نہ مناظرے ہوئے اس پر ان کے بڑے بڑے جیسے ہوتے ہیں آج کل. لیکن یہ سلسلہ زیادہ عرصہ چلنا نہیں تھا, اس کو بھی کتابوں میں مرتب کرنے کی بولو نا ضرورت تھی. پھر کیا ہوا کہ جی اب حضرت عبداللہ بن سب سے پہلے یہ کام جو ہے نا کہ یہ جو مسائل ہے نا یہ بھی ریٹن فارم میں آنے چاہیے, یہ تحقیقات ریٹن فارم میں آنی چاہیے. میری طرف توجہ ہے یا نہیں آپ لوگوں کی؟ یہ ریٹن فارم میں آنی چاہیے. تو عبداللہ بن مسعود کوفہ کے بہت بڑے مفتی تھے, وہ باقاعدہ فتویٰ دیا کرتے تھے, لوگ ان سے مسائل پوچھتے تھے, ان سے فقہ قرآن حدیث اور فقہ سیکھا ان کے شاگردوں نے, جن میں مشہور شاگرد علقمہ اور اسود ہیں. تو عبداللہ بن مسعود اپنی جگہ ان کو بٹھا کے چلے گئے, جب دنیا سے گئے تو ان کی جگہ انہوں نے سنبھال لی, وہ مسلک بیان کیا کرتے تھے. اس وقت تک بھی فقہ مرتب بولو نا نہیں تھا. اب وہ کون سا فقہ جو بھی مسائل پڑھاتے تھے وہ کیا نبی کے مسائل کے علاوہ کوئی اور ہو سکتے ہیں؟ وہ پھر حضرت علقمہ اور اسود کے شاگرد تھے وہ ابراہیم الکوفی جو تھے, جب ان کا انتقال ہوا ہے تو ان سے فقہ جو سیکھا قرآن حدیث اور فقہ وہ حماد الکوفی نے جو بخاری کے راویوں میں سے انہوں نے سیکھا. وہ لوگوں کو جب لوگ ان کی مسند پہ بیٹھ جاتے, جو مسئلہ آتا لوگ پوچھتے, وہ قرآن و سنت کی روشنی میں بتا دیتے. وہ یہ نہیں کہتے کہ قرآن حدیث لے جاؤ خود ہی تحقیق کرو, لوگ کہتے بھائی آپ کی زیادہ تحقیق ہے تو ہم آپ سے اس لیے تو پوچھنے آ رہے ہیں, ہم آپ سے پوچھنے آ رہے ہیں, آپ کی زیادہ تحقیق ہے, آپ نے بڑے بڑے تابعین کی صحبت اٹھائی ہے. تو حماد الکوفی کے انتقال کے بعد ان کے خاص شاگرد تھے امام ابو حنیفہ, ان کی مسند پہ کون بیٹھے؟ امام حنیفہ. تو امام حنیفہ نے صرف یہ نہیں کیا کہ بھائی لوگوں کو مسائل بتاؤ, بلکہ ان کی ضرورت گئی کہ اب اس کو مرتب کرنے کی, کتابی شکل میں لانے کی بولو ضرورت ہے. بھائی کب تک ایسے سلسلہ چلے گا؟ ایسے تو دین میں تحریف شروع ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی؟ تو اس کام کا سب سے پہلے بیڑا امام حنیفہ نے اٹھایا. تو امام حنیفہ کے دو مشہور شاگرد ہیں, ابو یوسف اور امام محمد. امام محمد نے 6 کتابیں لکھ دی, وہ آج تک الحمدللہ موجود ہے. کتنا پرانا سلسلہ ہے کہ نہیں ہمارا ہے بھائی؟ تو وہ بہتر ہے یا آج کل کے اسکالرز بہتر ہیں؟ 6 کتابیں لکھ دی, کتاب الوضو, کتاب الغسل, کتاب الجنائز, کتاب الصلاۃ, کتاب الزکاۃ, کتاب القضاء, ججز کے حکام, کتاب الحدود, کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے اس میں. ادھر مدینہ میں تھے امام مالک,
وہ بہت بڑے مفتی تھے, تابعین کے شاگردوں میں ان کا شمار ہوتا تھا, پوری دنیا سے لوگ ان سے علم حاصل کرنے کے لیے آتے. انہوں نے بھی فقہ کو مرتب کیا, موطا امام مالک تھی, اور اس کے بعد ان کے شاگردوں نے ان کے مسائل پر کیا پورا مجموعہ المدونۃ الکبریٰ وغیرہ جیسی دوسری کتابیں لکھی. تو وہ فقہ بھی کیا ہو گیا, اس میں چند مسائل میں ان کا امام ابو حنیفہ سے اختلاف تھا. یہ اختلاف بری چیز نہیں ہے, یہ صحابہ کے درمیان بولتے کیوں نہیں بھائی موجود تھا. بہت سے مسائل سیم تھے, کچھ مسائل میں کیا تھا ان کا امام حنیفہ سے اختلاف. امت نے کہا کوئی بات نہیں, یہ بھی برحق امام ہے. اب ان کا جب فقہ مرتب ہو گیا تو بہت سارے لوگوں نے اس کو فالو کرنا شروع کر دی. امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے امام محمد, ان کے شاگرد تھے امام شافعی محمد ابن ادریس جن کا نام تھا. یہ قریشی بھی تھے, ہاشمی بھی تھے. ان کا نسب 2-3 پشتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے جا کے ملتا ہے. تو یہ امام محمد کے شاگرد تھے, خود بھی بہت بڑے عالم تھے. انہوں نے کیا کیا, ان کا بھی فقہ مرتب ہوا. یہ بھی لوگوں کو مسائل بتایا کرتے تھے, لوگ ان سے پوچھتے تھے. انہوں نے کتاب الام کے نام سے ایک پوری کتاب لکھ دی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے, کہ بھائی اس کو ریٹن فارم میں لانے کی ضرورت. ان کی ڈیبیٹ ہوتی تھی امام محمد کے ساتھ جو امام حنیفہ کے شاگرد تھے, بہت زیادہ ڈیبیٹ. بہت سے مسائل میں ان کا اتفاق ہو گیا, وہ بھی لکھ لیے, اور کچھ مسائل میں ان کا امام محمد سے اختلاف رہا. لیکن اس اختلاف کے باوجود زندگی بھر یہ امام محمد کا احترام کرتے رہے اور کہتے رہے کہ اگر محمد ابن حسن یعنی ابو حنیفہ کے شاگرد امام محمد نہ ہوتے کنت کسائر الناس, تو لوگ مجھے امام شافعی کے نام سے یاد نہیں کہ میں عام لوگوں کی طرح ایک آدمی ہوتا. اور پھر کہتے ہیں میں نے ان سے بہت علم حاصل کیا ہے, اور یہ بھی کہا کرتے تھے کہ میں نے بھاری جسم والوں میں محمد ابن حسن سے زیادہ ذہین کوئی نہیں دیکھا. عام طور پہ جو بھاری جسم کے لوگ ہوتے ہیں غبی ہوتے ہیں, کہتے ہیں بھاری جسم تھا لیکن انتہائی ذہین تھے. کہیں بھی نہیں ہے کہ ایک چینل بنا کے ان کے خلاف مناظرے بازی شروع کر دی ہو. امام شافعی رفع الیدین کے قائل تھے, امام محمد جو ان کے استاد سے وہ رفع الیدین کے قائل بولو نہیں تھے. لیکن امام شافعی کو دنیا ان سے مسائل پوچھتی تھی تو انہوں نے کہا بھائی اس کو کس میں لے آؤ, ریٹن فارم میں. امام شافعی کے شاگرد ہیں امام احمد ابن حنبل, انہوں نے بھی وہ بھی مرجع خلائق تھے, لوگ ان سے مسائل پوچھا کرتے تھے, آیا کرتے تھے, لوگ ان پہ اعتماد کیا کرتے تھے, ان کا تقوی ان کی للہیت مشہور تھی. انہوں نے بھی کیا کیا, ان کے شاگردوں نے ان کے اقوال کو ریٹن فارم میں جمع کرنا شروع کر دیا, کتاب الوضو سے لے کر کتاب الحدود تک, ہر طرح کے مسائل. تو ان چاروں اماموں کی بہت ساری چیزیں سیم تھیں, کچھ چیزوں میں 2 کا اختلاف 2 ایک طرف, کچھ میں 3 ایک طرف, ایک طرف, اور کچھ میں بہت سارے مسائل میں تو چاروں کیا ہو گئے بولو نا متفق. ایک اور امام تھے اسحاق راہوے, ان کو زیادہ فالو نہیں کیا گیا. ان کا فقہ مرتب ہوا لیکن شاید دلائل کی دنیا میں زیادہ مضبوط نہیں تھا تو وہ چلا نہیں زیادہ. تو بالآخر 1000 سال سے زیادہ اس امت پر ایسا وقت آیا کہ بھئی ریٹن فارم میں مرتب فارم میں یہ 4 قانون ہی ہیں جو ہے کس کے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے, لیکن نسبت کسی کی ابو حنیفہ کی طرف ہے, کسی کی شافعی کی طرف, کسی کی احمد بن حنبل کی طرف. یہ بالکل ایسے ہی جیسے حضرت عثمان کا قرآن وہی ہے جو نبی کا قرآن تھا. ترتیب چونکہ حضرت عثمان نے دیا تو اس کو کیا کہا جاتا ہے, پیار سے مصحف عثمانی کہا جاتا ہے. تو امام حنیفہ نے جو مسائل مرتب کیے وہ بھی قرآن حدیث سے, امام شافعی نے جو مرتب کیے وہ بھی قرآن و حدیث سے. تو جو امام ابو حنیفہ نے مرتب کیے ان کے شاگردوں نے, اس کو پیار سے کیا کہا جاتا ہے, فقہ حنفی کہا جاتا ہے. یہ پیار سے جو کہا جاتا ہے نا, اس پہ ایک چٹکلا سنا دوں پھر میں یہ اپنی بات کو 2 منٹ میں مکمل کرتا ہوں. 2 آدمی قبر میں گئے, فرشتہ آیا حساب و کتاب لینے کے لیے. یہ ایسے چٹکلا ہے, اس کا حقیقت سے تعلق نہیں ہے. فرشتے نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے, اس نے کہا اخلاص خان. فرشتے نے کہا سورہ اخلاص سنا دو بخش دوں گا. اس نے قل اللہ سنا دی, بخشش ہو گئی. دوسرے سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے, اس نے کہا یاسین. اس اب دل میں سوچا کہ میرا نام تو یاسین خان ہے, اب میں بتاؤں گا یاسین خان, پورے یاسین تو کسی کو یاد نہیں ہوتی تو بڑا ہوشیار تھا. فرشتے نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے, اس نے کہا یاسین خان, لیکن لوگ پیار سے کوثر خان کہتے ہیں نام یاسین خان ہے لیکن پیار سے کیا کہا جاتا ہے. تو بھائی ابو حنیفہ کا فقہ قرآن و حدیث ہی سے نکالا ہوا ہے, تورات اور انجیل سے نکالا ہوا نہیں. آج لوگ کہتے تم حنفی ہو, قرآن حدیث کو نہیں مانتے. تو ابو حنیفہ کیا تورات اور انجیل کو مانتے تھے؟ وہ تو قرآن حدیث ہی سے نکالا ہے انہوں نے. اب تو ہمیں بتایا کہ قرآن و حدیث کیا ہے, بھائی تم بتاؤ گے ہمیں, وہ کچھ اور بتا کے گئے ہیں کیا؟ تو آپ آج کل کے اسکالرس کو ان ائمہ پہ ترجیح دے رہے ہو جن پر پوری دنیا نے اعتماد کیا ہے. تو اب جو امام حنیفہ نے فقہ مرتب کیا وہ بھی قرآن حدیث سے, امام شافعی نے جو مرتب کیا وہ بھی کس سے, قرآن حدیث سے, امام مالک نے جو کیا وہ بھی قرآن حدیث سے, امام احمد بن حنبل نے جو کیا وہ بھی قرآن حدیث سے. 1000 سال سے زیادہ امت پہ عرصہ ایسا آیا کہ بھئی اب ان چاروں میں سے کسی ایک کو فالو کرنا ہے, کیونکہ امت نے کہا اب وہ جو اختلاف کی بحث تھی وہ سمٹ کے کیا ہو گئی ہے, ختم. چاروں فقہ مرتب ہو گئے ہیں, اس کے علاوہ کوئی مرتب ہے ہی نہیں. تو اب انہی میں سے کسی ایک کو فالو کرو اور دوسرے پہ طنز و تشنیع نہ کرو. لہذا چاروں, جب خلافت عثمانیہ تھی تو حکومت فقہ حنفی کی تھی. بنو عباس کی خلافت میں بھی زیادہ تر احناف تھے, لیکن انہوں نے شافعیوں کا بھی احترام کیا, مالک. یہ بحث یعنی یہ تو سمٹ گئی تھی بحث. پھر جہاں بھی جہاد ہوتا پوری امت مسلمہ مل کے لڑتی, نہ بوسنیا کا مسئلہ کھڑا ہوا, نہ فلسطین کا مسئلہ کھڑا ہوا. بھائی سارے مسلمان ہیں یار, کوئی اس طرح نماز پڑھ رہا ہے, کوئی اس طرح پڑھ رہا ہے. وہ اگر یوں کر رہا تھا بھائی تو کیوں ایسا کر رہا ہے, بھائی میں اس بارے میں امام شافعی کی رائے کو فالو کرتا. ختم ہو گئی بات. ٹھیک ہے, یہ بھی ٹھیک ہے, وہ بھی ٹھیک ہے. وہ تمیز سے امت چل رہی تھی. انگریز جب آیا ہے نا کمبخت, اس نے نفرتوں کا بیج بویا ہندوستان میں. یہ پورا جو بر صغیر تھا نا, ہندوستان, بنگلہ دیش, افغانستان, ایران, اس میں جو سنی ہے ایران میں, اور آپ کا ادھر برما. میں برما گیا ہوں, 100% مسلمان فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں,
क्योंकि वहां अंग्रेज के असरात कम है। अंग्रेज ने देखा इनको कहां कहां से तोड़ा जा सकता है, ये इतनी तमीज से मिलजुल के रहते क्यों हैं, तमीज से क्यों रहते हैं ये, इनको मजहबी लिहाज से क्या करो तकसीम। उसने मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को खड़ा किया, खत्म नबूवत का इनकार। उसने मुनकिरीन हदीस में परवेजी फिरके को खड़ा किया। उसने हर उस तहरीक को सपोर्ट किया जिसने कुरान और हदीस के लेबल लगा के उम्मत में तोड़ पैदा करना था। उसने मुकम्मल तौर पर सपोर्ट किया। हमारे बहुत से मुसलमान बास तो किसी लालच में चले गए और बास बेचारे ना समझी में, वो समझे कि शायद असल कुरान और सुन्नत यही है। उनको नहीं पता था कि असल वही है जो भाई 1400 साल पहले आया। जब पेशावर में मेरा बयान था, वहां किसी ने मुझसे सवाल पूछा कि एक साहब आए हैं, वो कह रहे हैं ये लोग गलत हैं, ये हनफी शाफी कुछ नहीं होता, मैं कुरान हदीस की बात कर रहा हूं। और फिर कहते हैं, उसने मुझे कहा कि हमारा जो मसलक है ना, अल्हम्दुलिल्लाह पेशावर में तेजी से फैल रहा है। मैंने उससे कहा पेशावर में इस्लाम आज आया था, 1200 साल पहले आया था। 1200 साल पहले। तो मैंने कहा वो क्या आया था, वो गलत आया था, अभी क्या आ रहा है भाई, अब सही आ रहा है। 1400 साल तक घास खा रहे थे क्या, हो सकता है वो क्या पेशावर में गलत आया, तो इंडोनेशिया में क्या आया था, वो तो फिक़ह शाफी आया है, वो भी गलत था। तो ये लेबल से मुतासिर ना हो भाई। लेबल उन्वानात जो है ना, ये ऐसे ही है जैसे एक आदमी ने चीनी की बोरी पे चावल लिखा हुआ था, लेबल क्या लगा हुआ है, चावल, अंदर क्या है, चीनी। लोगों ने पूछा भाई अंदर चीनी है तो बाहर चावल क्यों लिखा हुआ है। उसने कहा मक्खियों को धोखा देने के लिए चीनी की बोरी पे मक्खियां बहुत बड़ी में चावल लगा दिया ताकि, तो मक्खी धोखे में आएगी, मक्खी धोखे में नहीं आएगी, वो खुशबू सूंघ के जाएगी। तो आज भी ये जो कुरान और हदीस के लेबल लग रहे हैं ना, हम सिर्फ कुरान और सुन्नत को मानते हैं, हम अबू हनीफा कौन होते हैं, इमाम शाफी कौन होते हैं, हम सिर्फ कुरान और सुन्नत को मानते हैं, ये है लेबल। ये असल में अपनी तकलीद करवा रहे होते हैं लोगों से। समझते हो कि नहीं समझते? और इनमें हर शख्स तकलीद कर रहा होता है। ये गलत बोलता है कि मैंने कितनी दफा उन लोगों से बहस की है, बहुत सारे लोगों से कहते हैं कुरान, जब उनको हदीस पेश की जाए ना उनकी मर्जी के खिलाफ, फौरन उनके चेहरे से ना ऐसे गुस्से के आसार। मैं अबू ज़ैबी में था, वहां एक शख्स ने इतना फितना डाला, उसने कहा इमाम के पीछे फातिहा पढ़ना जरूरी है, इमाम के पीछे फातिहा पढ़ना जरूरी है, हदीस में आता है मन कान लहू इमामुन फक़िरातुल इमाम मन लम यक़रा बिफ़ातिहतिल किताबी ला सलात लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहतिल किताब, जो फातिहा नहीं पढ़ता उसकी नमाज नहीं होती। वो एक पठान भाई थे बेचारे, वो तो कह रहे हमारे बाप दादा हमेशा इमाम के पीछे चुप करके खामोश खड़े होते हैं, हम तो नहीं पढ़ते फातिहा, हमारी नमाजें बेड़ा गर्क हो गया। वो मेरे पास आए, मैंने उसको मोहब्बत समझा, मैंने कहा देखो इमाम शाफी की तहकीक है कि इमाम के पीछे फातिहा पढ़ना जरूरी है, उनके पास भी हदीस है, और इमाम हनीफा की तहकीक है फातिहा पढ़ना ठीक नहीं है, उनके पास भी हदीस है। कह रहे नहीं हदीस सिर्फ उन लोगों के पास है, आप लोग के पास हदीस नहीं है। वो बेचारा बहुत पागल हो गया था। मैंने कहा क्यों नहीं है? मैंने कहा सही है, मुस्लिम की हदीस है, इन्नमा जुइलल इमामु लियुतम्मा बिही, इमाम को इमाम इसलिए बनाया जाता है कि उसकी इक्तिदा की जाए। इदा कब्बरा फकब्बिरू, जब तकबीर कहे तो तकबीर कहो, व इदा क़राअ फअनसितू, जब क़िराअत शुरू करे तो खामोश हो जाओ, व इदा रकअ फरकऊ, जब रुकू करे तो क्या करो, रुकू। मैंने कहा इसमें आपकी फातिहा कहां गई आपकी? फिर मैंने कहा दूसरी हदीस है मन कान लहू इमामुन फक़िराअतुल इमामी लहू क़िराअत, जिस शख्स का कोई इमाम हो तो इमाम की क़िराअत मुक्तदी के लिए काफी है। इसमें नबी ने जहरी और सिर्री में कोई फर्क बोलो नहीं किया। कह रहे ये तो मैं पहली दफा सुन रहा हूं, इतनी वाज़ेह हदीस है। तो मैंने कहा आप इसलिए पहली दफा सुन रहे हो कि आपने एक तरफ की बातें सुन सुन के ना दिमाग में बिठा लिया है कि ये जो हनफी होते हैं या अबू हनीफा थे, उनको कुरान और सुन्नत का पता ही नहीं था। 15वीं सदी के लोग बताएंगे अबू हनीफा को नहीं पता था, हमें पता है। ये आपने दिमाग में ना बिठा ली एक बात। तो यही हो गया आजकल के लोगों के साथ, एक चीज पहले फर्ज करते हैं फिर उसके दलाइल तराशना शुरू कर। हम तो फिर भी एहतराम करते हैं इमाम शाफी का, भाई उनकी भी दलील है। और ये जो हदीस में आता है मल्लम यक़रा बिफ़ातिहतिल किताबी, जो फातिहा नहीं पढ़ता उसकी नमाज नहीं होती, तो सही मुस्लिम के अल्फाज हैं मल्लम यक़रा बिफ़ातिहतिल किताबी फ़साइदा, जो फातिहा प्लस तिलावत नहीं करता उसकी नमाज नहीं होती। तो फिर तो आप ये बोलो कि इमाम के पीछे तिलावत भी करो। अब मेरे इस क्लिप के खिलाफ यकीनन एक क्लिप आ जाएगा मार्केट में, तो मैं क्लिप बाजियों का कायल नहीं हूं। मैं मानता हूं कि दूसरी तरफ भी दलाइल हैं, लेकिन इधर भी तो हैं। हम तो इतदाल से काम ले रहे हैं कि जो पढ़ रहा है अगर इमाम शाफी के मसलक को फॉलो करता है ठीक है भाई, हम तो इस पे फड्डे में ही नहीं पड़ते। मैंने तो जिंदगी शाफियों में गुजारी है। मैं जिस इलाके में रहा करता था बहुत ज्यादा शाफी लोग थे, तो वो आते थे रफुल दैन करते थे, इमाम के पीछे फातिहा पढ़ते थे। मैंने अपने अब्बू से पूछा वालिद साहब से भाई ये कौन है? उन्होंने कहा बेटा ये इमाम शाफी को फॉलो करते हैं, वो भी बरहक इमाम है। उस वक्त से वो बहस हमेशा के लिए क्या कर दी वालिद साहब ने, खत्म। तो हमारी उनसे दोस्तियां भी हैं, उनसे रिश्ते भी होते हैं, उनकी दावत में भी जाते, बहस क्या हो गई, खत्म। अगर मैं बहस शुरू कर देता और मेरा अब्बा कहता है बेटा इनको तो कुछ नहीं पता, हदीस में तो आता है जो इमाम के जो है ना, इमाम को इमाम इसलिए बनाया जाता है कि उसकी इक़्तिदा की जाए, लिहाजा जब वो उसके राज शुरू करे तो खामोश हो जाओ, रुकू करे तो रुकू करो। ये इस हदीस को नहीं मानते। तो इससे फिर क़वारियत खत्म होती या बढ़ती? बढ़ती। आज तक मेरा शाफियों से फड्डा ही चल रहा होता। समझ रहे हो कि जो मसला अबू हनीफा और शाफी हल नहीं कर सके, वो 15वीं सदी के डॉक्टर और इंजीनियर हल करके देंगे कि आज हमने कुरान और सुन्नत हल करके रख दिया तुम्हारे सामने। कि कैसे कोई गैर मुस्लिम मुसलमान हो तो बोला यार ये तो तुम्हारे सारे घास खा रहे थे, अब आके 15वीं सदी के लोग बता रहे हैं तुम्हें कि ये सही क्या और गलत क्या है। तो इसलिए सबके पास दलाइल हैं भाई, लेकिन आप दिमाग ये जो रफुल दैन ना करने के दलाइल हैं बहुत मजबूत हैं, जैसे करने के हैं तो ना करने के भी हैं। ऐसा नहीं है कि बस आपने चंद हदीसें देख ली, लेकिन प्रॉपर वे में बात जब होती है तो फिर सामने आती है बात। क्लिप बाजियों में एक चीज चली जाती है, दूसरी नहीं आती। अब लोगों ने इल्जाम लगा दिया मौलाना शरीफ थानवी रहमतुल्लाह अलैह पर कि उन्होंने अपने नाम का कलमा पढ़ाया है।
मैंने 1-1.5 घंटे का पूरा बयान किया, इसका जवाब दिया, वो बयान यूट्यूब पे चला ही नहीं है, क्योंकि लोग बैठे हुए होते हैं शरारती के किसको वायरल करना है और किसको वायरल नहीं करना। आज तक ये प्रोपेगेंडा हो रहा है कि अशरफ अली थानवी ने अपने नाम का कलमा पढ़ाया। सवाल पैदा होता है, अगर एक बुजुर्ग ने अपने नाम का कलमा पढ़ाया है तो वो मुसलमान है? अब तो मैं दलाइल में जाता ही नहीं हूं, क्योंकि दलाइल में जाओ ये बात काट के ना अधूरी बातें चलाते हैं, तो मैं दलाइल में जाता नहीं। बातिल का एक उसूल है, याद रखो, बातिल से जब बहस करनी है ना, उसके दावों में ही उसको उलझा दो, वो खुद ही फंसेगा। वो क्योंकि दलाइल होते तो वो ये बात दावा करता ही नहीं ना, वो पहले रिसर्च करता, वो बंदा वो कहता है कि यार ये तो ख्वाब आया था रसूलुल्लाह वाला, हकीकत से इसका ताल्लुक नहीं है, ख्वाब में तो आप जिना भी कर लेते हैं, तो क्या जानी कहा जाता है आपको? है भाई? एक आदमी मौलवी साहब के पास आया, मैंने ख्वाब में देखा मैं जिना कर रहा हूं। मौलवी साहब कहते दफा हो यहां से, वड़ यहां से, वो ताबीरें बताएगा, बोलेगा भाई ज्यादा से ज्यादा ये कह देगा यार जवान आदमी है, शादी हो नहीं रही तो ख्वाबों में हो रही है, यही कह देगा ना। किसी हकीम से जा कोई धनिया पुदीना खा जाके तू। ख्वाब में अल्लाह की जियारत भी हो सकती है, जागती हालत में अल्लाह की जियारत नहीं हो सकती। तो एक शख्स को ख्वाब आया मौलवी थानवी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में कि मैं ख्वाब में देख रहा हूं कि ला इलाहा इल्लल्लाह शरफी रसूलुल्लाह पढ़ रहा हूं मैं, तो मौलवी थानवी ने उसकी कोई ताबीर बता दी, इसमें कोई शरई तौर पर कोई वो नहीं है। लोग कहते हैं अपने बाबों का दिफा कर रहे हो। भाई जब हमने ये जवाब दे दिया, अब अगर आप उसी पे अड़े हुए हो तो बाबा परस हम नहीं है, बाबा परस कौन है? आप हो। हम तो अपने बाबों का गलत दिफा नहीं करते। मौलवी थानवी ने लिखा कि 15वें शाबान का रोजा सुन्नत है, हम तो नहीं मानते सुन्नत। हम कहते हैं भाई उनसे मिस्टेक हो गई, वो हदीस ज़ईफ है, हालांकि सही हदीस से वो रोजा साबित नहीं है। हम बाबों का अगर गलत दिफा कर रहे होते तो हम कहते यार उन्होंने लिख दिया तो बस पत्थर पे लकीर बन गई। हम कह रहे नहीं बनी भाई लकीर, मिस्टेक हो गई, हर इंसान से मिस्टेक हो जाती है। तो तकाफुल हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब जायज समझते हैं, मैं नालायक, मेरी क्या औकात, लेकिन मैं इसके जायज होने का फतवा बोलो नहीं देता। मैं अगर बाबा परस्त होता मैं कहता क्योंकि हजरत मुफ्ती तकी साहब ने कहा बस जायज है। हमें उस पर कुछ इश्कालात हैं, लेकिन हम एहतराम करते हैं, भाई बड़े आदमी हैं। यहां तक इख्तलाफ राय करते हैं कि भाई हमारी राय एक तरफ उनकी राय एक तरफ, तो आपको जो बड़ा आलिम है उसको फॉलो करो, क़यामत में आपकी बख्शिश हो जाएगी। ये तमीज इसको बोलते हैं। ये जो आजकल के आ रहे हैं ना अपनी राय थोप के चैलेंज बाजियां, तो फिर भी मैं कहता हूं कि अगर मौलाना शरीफ थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने नाम का कलमा वाकई में पढ़ा है जैसे कि आप इल्जाम लगाते हो, फिर आप उनको काफिर बोलो, फिर वो मुसलमान। ये दो नंबरियां नहीं करो कि उधर बोलते हो कलमा पढ़ा है, उधर बोलते हो हम सबके पीछे नमाज पढ़ते हैं, सारे मुसलमान। कहां से मुसलमान हो गए यार? आप बोलो काफिर है, मुर्तद है, और जो उनको मुसलमान मानता है वो भी काफिर है। हम तो कहते हैं कादियानियों को जो मुसलमान माने वो भी क्या है? काफिर है वो, क्योंकि खत्म नबूवत का मुनकिर है वो। ईसाई अगर कह रहा है कि ईसा अल्लाह के बेटे हैं, जो ईसाइयों को इसके बावजूद तौहीद परस्त कहे, वो खुद मुशरिक होगा कि नहीं होगा? हिंदू अगर पत्थर के बने हुए बुत के सामने झुके और फिर भी हम कहें कि ये हिंदू तौहीद परस्त है, तो इसका मतलब आप खुद मुशरिक हो, क्योंकि आप पत्थरों की इबादत को शिर्क समझते ही नहीं हो। तो इसी तरह जो अपने नाम का कलमा पढ़ाए वो मुसलमान नहीं हो सकता, और उसको मुसलमान मानने वाला भी काफिर है। लेकिन उधर जाके क्या है, पिंतरा बदल लेते हैं लोग। तो इसलिए आजकल के ये सिर्फ मंजन है मार्केट में और कुछ भी नहीं है। तो आप फिरकावारियत से बचना चाहते हो ना, जो सदियों से फिरका मुरतब चला आ रहा है, उसी को फॉलो करो, इसी में खैर है, और अपनी सलाहियतों को दूसरी चीजों में सर्फ करो। हमारी आधी सलाहियतें तो इसी फिरकावारियत को खत्म करने में लग गई। हालांकि खुदा की कसम, मेरा तो जब मैं आलिम बन रहा था मैं चाहता था मैं दुनिया से जिना खत्म करूं, मैं दुनिया से शिर्क खत्म करूं, मैं दुनिया से बिदअत खत्म करूं, मैं लोगों को निकाह पे लेकर आऊं, शादियां होंगी तो जिना क्या हो जाएगा, खत्म होगा, खानदानी निजाम को। लेकिन आधी से ज्यादा हमारी सलाहियतें इसी सवालात में। हर थोड़े दिन में कोई आ रहा होता है, ये मसला को 3 तलाकें दे दी तो 1 हो गई। अब भाई नहीं होती 3 तलाकें, कुरान कह रहा है 3 होती हैं, हदीस कह रही है 3 होती हैं, साहबा कह रहे हैं 3 होती हैं, चारों इमाम कह रहे हैं कितनी होती हैं। तुमने एक नया शोशा छोड़ दिया यार उम्मत में बैठे बैठे। उधर आज मैं कितना गुस्सा हो गया था, वो इरशाद भाई को पता है, हम अच्छा भला घूमने फिरने जा रहे हैं, वो एक कनाडा से फोन आ गया कि मेरी बीवी जो है ना खुला ले रही है, 5 बच्चे मेरे, एक स्कॉलर है, मैं नाम नहीं लूंगा बिला वजह, तो स्कॉलर का उन्होंने बयान सुना है, पाकिस्तानी स्कॉलर है, वो कह रहे हैं भाई औरत का हक है, मुनासिब तो नहीं है कि ले, वो ये भी लगा दिया तड़का, बिला वजह लेना जायज तो नहीं है, लेकिन ले लेगी तो खुला हो जाएगा। तो वो देखें, उन्होंने तो आयत भी पढ़ी है कुरान की। अब आप बताओ, ये जो स्कॉलर इस तरह की बात कर रहे हैं ना, और इल्जाम लगा दिया फिक़ह हनफी पे, कह रहे हैं हनफियों के यहां नहीं होती, हनफियों के यहां जो है ना बस यही है कि मर्द तलाक देगा, लेकिन बाकियों के यहां क्या है, औरत खुला लेगी कोर्ट से जाके तो हो जाएगा। वो इतना परेशान, कह रहे हैं यार मेरी बीवी तो, और भी कितने लोग हैं जो बागी हो गई हैं औरतें। अब ये क्लिप आया था ना कि बहू पे सास की खिदमत लाजिम नहीं है और कोई जरूरत नहीं, उससे इतना घरों में लड़ाइयां हुई हैं। मैंने कहा यार ये स्कॉलर जब इस तरह की बात करते हैं तो क्या इनके घर में मां नहीं है क्या? इनकी मां अगर बहू को कह रही है बेटा मुझे पानी पिला दो, और बहू आगे से जवाब में कहे कि मुझ पर आपकी खिदमत लाजिम नहीं है, इनके दिल पे क्या गुजरती है? ये गधे घोड़े हैं, इनका कोई दिल ही नहीं है। नहीं यार मेरा ख्याल बात समझ, इनका कोई दिल नहीं है क्या? आपकी बूढ़ी मां आपकी बहू से कह रही है बेटा मुझे पानी पिला दो, और बहू आगे से जवाब दे, क्लिप चला दे कि बहू पे सास की खिदमत वाजिब नहीं है, आप पे क्या गुजरेगी? आप बोलोगे फिर मुझे मेरे लिए तुझको रखना भी वाजिब नहीं है। सही है ना, निकल पतली गली से। हाँ जुल्म जहां हो रहा है, सासे जो गुलाम बना के रखा हुआ है वो एक अलग बात है, लेकिन नॉर्मली तो घरों में जब कोई रहता है तो एक दूसरे की खिदमत अखलाकन सब पे लाजिम होती है, जरूरी होती है वो। इसके बगैर ये तो अंग्रेजों का निजाम है भाई, ना बीवी शौहर की खिदमत कर रही है, ना शौहर बीवी को खिला रहा पिला रहा है।
نہ باپ ماں نہ ماں باپ. تو یہ گدے گھوڑوں والا سیٹ اپ چاہتے ہو تو ٹھیک ہے بھائی, انسانوں والا سیٹ اپ چاہتے ہو تو بھائی بہت سارے حقوق ہیں, بہت سارے آپس کے کیا ہیں رشتے ہیں. اللہ نے جیسے ددیال ننیال کو بیان کیا ہے, اس کے بعد اللہ نے سسرال کو بھی اسی طرح سے بیان کیا ہے. خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا, اس نے پانی سے انسان کو پیدا کیا اور ددیال ننیال اور سسرال دے دیا اس کو. تو ددیال ننیال کے بعد تو اللہ کس کا ذکر کرتا ہے؟ اسرائیل کا نہیں, سسرال کا. کیونکہ ایک صاحب مجھے کہنے لگے آج میرے اسرائیل والے آ رہے ہیں. میں کیا مطلب کہہ رہے ہیں سسرال؟ تو میں نے کہا اسرائیل کو کہہ رہے یار وہ بھی اسرائیلیوں کی طرح ہی ہیں. میں فلسطینی اور لگتا ہوں ان کے سامنے, جب بیٹھتا ہوں نا ایسا ٹھٹرا ہوا رہتا ہوں تو میں کیا لگتا ہوں, فلسطینی. تو خلا کا بھی یہی مسئلہ ہے. قرآن و سنت سے آپ دیکھو, میں تو اس پہ تو میں کئی بار دلائل ریکارڈ کروا چکا ہوں, لیکن بیڑا غرق ہو رہا ہے. ابھی ایک جسٹس صاحب ہیں, انہوں نے خلا پہ پھینک دی لمبی بیٹھے بیٹھے کہ عورت کو جو ہے لے سکتی ہے خلا عدالت سے جب چاہے, شوہر چاہے سائن نہ بھی کرے. تو میری ملاقات ہوئی, میں نے کہا آپ نے کیا کیا؟ یہ پھر دلائل میں الجھ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں وہ نبی کے دور میں جو خلا کا ہوا. میں نے کہا اس میں تو نبی نے شوہر کو کیوں کہا تھا کہ طلاق دے دو اس کو, اگر نبی خود ہی سائن کروا کر کے پیپر جاری کر دیتے. تو ہاں چند صورتیں ایسی ہیں جہاں شوہر ظلم کر رہا ہے اور مرد طلاق نہیں دے رہا, جہاں ظلم کا تحقق ہو, گواہوں سے ثابت ہو, اور ظلم بھی ایک مخصوص نوعیت کا. یہ نہیں کہ میاں کی اس دن آنکھیں پیشانی پہ بل آ گئے تھے اور موڈ میں نہیں تھا, گالی نکال دی اس نے, غلط کیا, گالیاں نہیں نکالنی چاہیے. اس پہ خلا تھوڑی بنتا ہے, کو بیسک حقوق ادا نہ کر رہا ہو, اس کا بنیادی نان نفقہ نہ دے رہا ہو, طلاق بھی نہ دے رہا ہو, تو پھر کورٹ کو فسخ نکاح کا حق حاصل ہے. خلا نہیں کہیں گے اس کو کہیں گے خلا تو ایک ایگریمنٹ ہے جو شوہر کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا. تو میں نے کہا یار یہ اسکالرز نے ایک نئی شوشہ چھوڑ دیا ہے. آج میں کتنا, وہ ارشاد بھائی کو پتا ہے کتنا غصے میں تھا, ارشاد بھی کہہ رہے تھے مصطفیٰ کا میٹر کیا ہو گیا ہے شارٹ. مجھے شارٹ اس لیے ہوا کہ یار ہم لوگوں کو زنا سے روکیں, شراب سے روکیں, ماں باپ کی خدمت میں ڈالیں, یا انہیں اسکالرز ہی کے ہم حل کرتے رہیں بیٹھ کے. ہر اسکالر دوسرے دن کوئی نئی بات مارکیٹ میں لا رہا ہوتا ہے, اب ہم اس کو سمجھاتے رہتے ہیں بھائی یہ غلط کر رہا ہے, یہ تمہیں مس گائیڈ کر رہا ہے. تو جو اسکالرز عالم نہیں ہے نا, ان سے میری گزارش ہے کہ آپ اپنی لمٹ کو کراس کرنے کی کوشش بولو نہ کریں. ہم یہ نہیں کہہ رہے آپ مذہبی چینل نہ بنائیں, آپ اپنی لمٹ کو کراس نہ کریں. حلال حرام آپ کا کام نہیں ہے, یہ علماء کا کام ہے. آپ کہتے ہیں 2 نمبر مولوی, بھائی 1 نمبر بھی مولوی ہوتے ہیں, 2 نمبر بھی ہوتے ہیں, تو 1 نمبر بھی کیا ہوتے ہیں؟ جیسے ڈاکٹروں میں 2 نمبر ہیں تو 1 نمبر بھی کیا ہوں گے؟ ڈاکٹر ہوں گے. تو مفتیوں کا کام ہے مسائل بتانا, اگر اس میں 2 نمبر ہیں تو 1 نمبر بھی مفتی ہوں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ چونکہ ڈاکٹر سارے 2 نمبر ہو گئے اب علاج ہم قصائیوں سے کروائیں گے جا کے, یہ نہیں ہو سکتا بھائی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو یہاں جاپان میں فرقواریت سے بچنے کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ نے جناب کچھ بھی اٹھا کے شروع کر دو. طریقہ یہی ہے کہ جو چاروں میں سے جس فقہ کو فالو کر رہا ہے بھائی ٹھیک ہے. ہاں شرک اور بدعت میں کسی کی بات نہیں سنی جائے گی. یہ بدعتیں کسی امام کے نزدیک جائز نہیں ہے, اس میں بھی لڑنا بھیڑنا نہیں ہے, محبت سے تمیز سے سمجھانا ہے. ایسا نہ ہو کہ یہاں آپ نے ایک لڑائیاں شروع کر دیں. تو مسائل جو ہے وہ اسی طرح ہوں گے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اس کے علاوہ کوئی حل. سعودی عرب میں جب تک فقہ حنبلی آفیشلی نافذ تھا, سعودی عرب میں مسائل چینج نہیں ہو رہے تھے. اب چونکہ فقہ حنبلی کو آہستہ آہستہ نکال رہے ہیں, اب نئے نئے اسکالرز آ رہے ہیں, فتوے بھی مارکیٹ میں نئے نئے آ رہے ہیں. اب تو جو ہے وہاں پر تو حکومت کی جو رائے ہوگی وہی قرآن و سنت ہوگا. 50-50 آیا کرتا تھا, ٹھیک ہے نا, 50-50 یاد ہوگا نا آپ لوگوں کو. وہ 50-50 میں دکھایا کہ وہ ایک کمنٹری کر رہا ہے کہ آج سلیم اللہ ہاکی کا میچ آ رہا ہے, سلیم اللہ بہترین کھیل رہے ہیں بھائی, سلیم اللہ بہترین. لوگوں نے کہا بھائی سلیم اللہ تو کھیل نہیں رہا صحیح طریقے سے. اصل میں اس کے پیچھے رکھی ہوئی تھی بندوق, بندہ کرسی کے نیچے بیٹھا ہوا تھا بندوق رکھ کے, اور اس کو بولا ہوا تھا سلیم اللہ اچھا کھیل رہا ہے, ٹھیک ہے نا, سلیم اللہ اچھا کھیل رہا ہے. تو اب وہ بول رہا ہے سلیم اللہ. بہت لوگ جو تماشائی تھے انہوں نے کہا بھائی یہ تو کھیل ہی نہیں رہا. لوگوں نے کہا ہم جا رہے ہیں, اس نے کہا تم جہنم میں جاؤ, کھیل سلیم اللہ ہی اچھا رہا ہے. تم کہاں جاؤ؟ جہنم میں جاؤ, کھیل کون اچھا رہا ہے؟ یہ آزاد کمنٹری نہیں ہے, یہ پیچھے سے بندوق رکھی ہوئی ہے. تو جب آپ فقہ سے آزاد ہو جاتے ہو نا, تو پھر آپ کی اپنی رائے ہوتی ہے, آپ کی اپنی ٹھڑک ہوتی ہے, اس پہ لیبل کیا لگ رہا ہوتا ہے؟ قرآن و سنت کا. میں نہیں کہتا سارے مذہبی اسکالر ایسے ہوتے ہیں, وہ اپنے لحاظ سے مخلص بھی ہوتے ہیں, لیکن اس کا انجام جو نکل رہا ہوتا ہے اس سے فرقواریت ختم ہونے کے بجائے بڑھ رہی ہوتی ہے. ہاں کوئی عالم دین اگر ایسا ہے, جیسے اہل حدیث علماء ہوتے ہیں, وہ چاروں فقہ کو فالو نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں ہمیں جو صحیح لگے گا ہم اس کو فالو کریں گے, تو ان کو چھیڑے نہیں آپ, نہ ان سے بد کلامی کریں. عامی آدمی پر علماء کا احترام بولو لازم ہے, جب تک کہ وہ اہل سنت والجماعت میں داخل ہے. لیکن آپ ان سے بولو سر آپ ہمارے لیے قابل احترام ہے, لیکن آپ کے پاس علم ابو حنیفہ سے زیادہ نہیں ہے, تو آپ اپنی رائے پہ خود فالو کریں. جیسے علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ, وہ یوں سمجھ لیں کہ آج کل کے لحاظ سے اہل حدیث عالم تھے. وہ اس وقت تو یہ اہل حدیث نام سے نہیں تھا, لیکن کچھ علماء ایسے ہوتے تھے جو چاروں میں سے کسی کو فالو نہیں کرتے تھے, وہ کہتے ہیں ہماری اپنی رائے. تو ان کو علماء نے بڑا مقام دیا ہے, بھائی بہت بڑے عالم تھے, ان کی کتابوں سے فائدہ بھی اٹھایا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ لیکن جب عوام آتی تھی تو عوام کو کہتے تھے بھائی علامہ شوکانی ہمارے لیے قابل احترام ہے, فالو کس کو کرنا ہے؟ ان چاروں میں. یہ زیادہ جو ہے نا ان کے پاس علم زیادہ ہے, ان کو کرنے, جو خود کر رہے ہیں بھائی وہ ٹھیک ہے, لیکن آپ جو عوام کے لیے میں بتا رہا ہوں وہ عوام کو اسی میں سے کسی ایک کو فالو کرنا پڑے گا. ورنہ ایک دن کیا ہوا, وہ مجھے یہاں پاکستان میں کسی نے 3 طلاقیں دی تو بن باز سے فتویٰ لیا کہ ایک ہو گئی ہے طلاق نا. حالانکہ سعودی عرب کے جو مفتی اعظم تھے نا شیخ بن باز, وہ پاکستان سے جب کوئی مسئلہ پوچھتا تھا نا طلاق کا, وہ جواب دیتے نہیں تھے. وہ کہتے تھے آپ اپنے علاقے کے علماء سے پوچھیں. یہ میں نے خود تجربہ کر کے دیکھا ہے. یعنی میں نے ایک شخص کے بارے میں ان سے استفتاء کیا, سعودیہ کے مفتی اعظم جن کا انتقال ہو گیا, بڑے پرہیزگار عالم تھے.
وہ تھے حنبلی, لیکن چند چیزوں میں انہوں نے فقہ حنبلی سے خروج کیا تھا. 3 طلاق کے مسئلے میں بھی وہ کہتے تھے ایک ہوگی, تو یہ ان کی رائے تھی جو کہ غلط تھی. میں نے ان سے دیکھنے کے لیے نا ان سے پاکستان سے ان کو خط بھیجا, عربی میں نے لکھا کہ اس طرح ایک شخص نے 3 طلاقیں دی ہیں. ان کا جواب آیا افیدکم بان النظر فی ذلکم راجع الی فضیلۃ مفتی جہتکم وفی ما یراہ فضیلتہ کفایۃ انشاءاللہ, کہ بھئی آپ اپنے علاقے کے علماء سے پوچھیں, جو جواب دیں اس کو فالو کریں. یہ ان کی رائے میں اعتدال تھا. تو وہ پرہیزگار عالم تھے. اب وہ چاروں طلاق کے مسئلے میں تھے تو وہ فقہ حنبلی ہی کے فالو کرنے والے, لیکن چند مسائل میں انہوں نے فقہ حنبلی کو چھوڑ دیا, جن میں ایک طلاق کا مسئلہ بھی تھا. لیکن اس سے نقصان یہ ہوا کہ اب طلاق کے بارے میں نا امت میں توڑ پیدا ہو گیا. وہ عالم تھے, مقصد ان کا قرآن و سنت ہی کو فالو کرنا تھا, جو ان کی سمجھ میں آئے انہوں نے فالو کیا. ہمارے لیے قابل احترام ہے, ہم کسی عالم کو غلط کہہ کے اپنی زبان خراب نہیں کر سکتے, اپنی عبادتوں میں نور کو ختم نہیں کر سکتے. لیکن عوام کو ہم یہ کہتے تھے بھائی بن باز ہماری سر آنکھوں پہ, لیکن شیخ بن باز امام احمد ابن حنبل سے بڑے نہیں ہیں. امام بخاری کے استاذ ہیں امام احمد ابن حنبل. میں نے کہا امام احمد بن حنبل کا کیا فتویٰ ہے؟ تو ایک صاحب نے, انہوں نے کیا کیا, دھوکہ دیا ہوگا اپنے آپ کو, سعودی شو کیا ہوگا, وہاں سے فتویٰ لے لیا کہ 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں. بار بار مجھے کہہ رہے بن باز کا فتویٰ, بن باز کا فتویٰ, اتنے بڑے عالم. میں نے کہا یار امام احمد بن حنبل کا فتویٰ تو یہ ہے کہ 3 ہوتی ہیں. تو کہہ رہے نہیں میں تو بن باز تو قرآن و حدیث سے پیش کیا. میں نے کہا امام احمد نے بھی تورات اور انجیل سے دلائل نہیں دی, ان کی کتابیں پڑھو, میں آپ کو دلائل دیتا ہوں. پھر میں ان کو دلائل بھی, لیکن نہیں. کہہ رہے نہیں جی میں سعودیہ کے مفتی اعظم کو مانوں گا. میں نے کہا اچھا پھر اپنی بات پہ قائم رہنا. شیخ بن باز کا فتویٰ ہے کہ جس نے ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی وہ اسلام سے خارج ہے. میں نے کہا تمہارے لیے اس فتوے کے بعد بھی بیوی کے پاس رہنا جائز نہیں ہے, کیونکہ تم 20 نمازوں چھوڑتے ہو, مرتد ہو چکے ہو. مرتد کا نکاح کیا ہوتا ہے, ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا؟ بن باز سے پوچھو گے وہ تو کہتے ہیں ٹوٹ گیا نکاح. کہہ رہے نہیں یہ نہیں ہے. میں نے یہ کیا ڈرامے بازی ہے کہ نہیں ہے؟ تو آپ کیا چاہتے ہو امت میں یہ توڑ پیدا ہو؟ تو ٹھیک ہے, جو اہل حدیث علماء ہے ہمارے لیے قابل احترام ہے, ہم کسی کو غلط نہیں کہتے اس سینس میں, سب کو اہل سنت والجماعت میں سمجھتے. عوام کے لیے راستہ بھائی کیا ہے؟ ایک صاحب نے مجھے کہا میں قرآن و حدیث کو فالو کرتا ہوں چونکہ ابو حنیفہ بھی قرآن و حدیث کو فالو کرتے تھے. تو میں نے کہا ابو حنیفہ جب قرآن و حدیث کو فالو کرتے تھے, جو ان کو فالو کرے گا وہ تورات انجیل کو فالو کرنے والا کہلائے گا. ان کو پورا قرآن حدیث آتا تھا نا, اس کو فالو کر لیا انہوں نے. تو اس لیے یہ جو اتحاد کی جو جس طرح کی آج کل کوششیں ہو رہی ہیں, یہ خلاصہ یہ نکلا کہ یہ ان تیلوں میں تیل نہیں ہے. اب صرف لیبل کیا ہے, بہت اچھے لیبل ہیں, باقی آگے ہے اس میں. ہاں عقیدے میں جو ہے کسی فقہ کو نہیں فالو کیا جاتا, عقیدہ تو قرآن و سنت نے بہت واضح انداز سے بیان کر دیا ہے. اسی طرح جو اجماعی مسائل ہیں اس میں کسی کو فالو نہیں کیا جاتا. اب میں 5 نمازیں اس لیے تھوڑی پڑھتا ہوں کہ ابو حنیفہ نے کہا, بھائی امام حنیفہ نہیں بھی کہتے نمازیں کتنی ہیں, 5 ہیں. فالو جب کیا جاتا ہے جب دونوں طرف دلائل ہوتے ہیں, پھر اس میں ترجیح کس کو دینی ہے. اختلافی مسائل جو ہوتے ہیں, ان اختلافی مسائل میں ایک کو فالو کرو, دوسرے کو برا بھلا بولو نہیں. یہ ہے, یہ میرا خیال ہے یہ بالکل واضح بات ہے. اس سے بچ جاؤ گے, تمیز سے زندگی گزر جائے گی, اور پھر اہم کاموں میں اپنی زندگی لگا سکو گے آپ. اور بھائی کوئی سوال؟